بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر، جس کے لیے سورۃ الانفال، اور اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ تبوک، اس کے لیے سورۃ التوبہ ہمارے سامنے ہے۔ قربان جائیں اس قرآن کو اتارنے والے پر کہ جس نے ہم نماز اور تراویح تک دین کو محدود کرنے والوں کے لیے بھی تلواروں کا یہ قصہ ہماری تلاوت کا حصہ بنا دیا، اور کوئی مسجد نہیں ہوگی آج جو تلواروں، نیزوں اور جہاد اور مرانا دین کے لیے، جان لے لینا کسی کی اللہ کی خاطر، یا جان دے دینا کسی کے ہاتھوں اللہ کی خاطر، اور باطل اور حق، اسلام اور کفر، توحید اور شرک کے مابین لڑائی کی یہ حقیقت اور اس لڑائی کی یہ نوبت ہمارے لیے تلاوت کا اور قرأت کا اور خوش الحانی کا بھی حصہ بنا دیا۔ یہ اہل علم ہمارے اور متقدمین خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ ایام اللہ کی تذکیر کرنا، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے خاص دنوں کو یاد کرنا، مجلسوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، اور اپنے روزمرہ موضوعات کے اندر، اپنی تربیت کے اندر، اپنی کہانیوں کے اندر، یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نکلے، رسول اللہ نے تلوار نکالی، رسول اللہ نے نعرہ لگوایا اللہ اعلی و اجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے ابھارا، تیار کیا، مسجد میں کھڑے ہو گئے، لاؤ مال، خود چندہ مانگنا شروع کر دیا مسجد میں کھڑے ہو کر، لاؤ نکالو۔ یہ اس کا ایک ایک پل ذکر کرنا، ایک ایک پل کے اندر ڈوب جانا، اور ان اشیاء کو جو ہے نا زمین پر اللہ کی عبادت ہونے کا جو عمل، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فساد، اللہ کے ساتھ دشمنیاں، اللہ کے ساتھ جو ضد اور بغض ہیں قوموں کا، تہذیبوں کا، شیطانوں کا، ان ساروں کا جو ہے وہ کو ذہن میں لانا، یہ باقاعدہ طور پر وہ جو اسلامی کیریکٹر ہے، وہ جو اسلام کی مطلوبہ سیرت پر کھڑا انسان ہے، جو اسلام جیسا انسان تیار کرتا ہے، اس کے جو باقاعدہ اجزاء ہیں، جزو لا ينفک ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس وجہ سے غالباً صحابہ میں سے کسی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ کے مغازی یوں سنایا، یاد کروایا کرتے، یوں پڑھاتے، یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ان کو پڑھائی، یاد کروائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وابستگی ایک تاریخی عمل، یہ ماشاءاللہ یہ جو اس وقت یہ جو رونقیں ہیں، یہ مسجدوں کی، یہ تراویح جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے، لائنیں بندھی ہوئی ہیں، یہ سحر و افطار کے مناظر کچھ لوگوں کے لیے ایک کلچر ہوگا، اور ہمارے لیے تو یہ روئے زمین پر خدا کی جانشینی اور خدا کی وفاداری کی ایک لمبی کہانی ہے۔ تو اس کے اندر کچھ نفوس نے جس طرح جانیں دی تھی نا، جس طریقے سے انہوں نے گلے کٹوائے تھے، جس طریقے سے انہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا تھا، تو یہ ممکن ہوا کہ آج میں نمازیں پڑھتا ہوں، آج یہاں مسجدیں آباد ہیں، اور مسجدوں کی رونق الحمدللہ شاد آباد ہے، اور خصوصی طور پر رمضان میں تو ایک رنگ ہوتا ہے اس کے اندر، اور مومن کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان نمازوں کے پیچھے کسی کی تلواریں، کسی کا جہاد، تو یہ جو کچھ مباحث ہیں، اس کا کچھ تعلق ظاہر ہے کہ علم کے ساتھ بھی ہوگا، روایت کے ساتھ بھی ہوگا، تفسیر کے ساتھ بھی ہوگا،
لیکن اس کا بہت سارا تعلق جو وجدان کے ساتھ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت اس کا احیاء، وجدان کے اندر اس کو کرنا۔ اور کم از کم بھی نہیں سمجھ آتا ان نمازیوں کو جو تراویح میں صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کو اتنا علم ہو کہ آج وہ سن کیا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کلام کے کون سے محور ہیں جو آج تلاوت ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک بہت عظیم بات ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ جو غنائم ہیں، لوٹ کے مال ہاتھ آئے ہیں، یہ تجھ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سید قطب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی منظر کشی حد ہے۔ گویا جنگ ہو چکی اور کافر کھیت ہو چکے، اور جنگ سے پہلے کا جو کچھ وہ اتنا کچھ خوف، ڈر، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور یہ تو صحابہ ہیں، ان کی تو جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو آج رنگ آ جا رہے ہیں، تک اتنا گڑ گڑائے بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اپنے آپ پر ترس کیجیے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں آج بے یار و مددگار۔ تو وہ جو ہے مطلب اتنا کچھ جنگ سے پہلے وہ سارا کچھ ہو چکا، اور اس وقت جو ہے نا وہ لوٹ کے مال جو ہیں، جو غنائم ہیں، کافروں کا جو مال ہاتھ آیا ہوا ہے، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ منظر، یعنی یہ جو آخری سلائیڈ ہے، کہتے مطلب یہی ہوتا ہے نا ادب اور اعلیٰ کلام میں، یہی ہوتا ہے کہ وہ سلائیڈ لا کر پہلے رکھ دی جاتی ہے جو کسی وجہ سے پوری کہانی کا سسپینس جو ہے نا وہ آسمان پر پہنچا دے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہیں، اور تفاسیر نے کہا کہ صحابہ ان کا جو کوئی وہ اس طرح کے مسئلے میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ وہ استغفر اللہ کو خاص کو حرص اور لالچ تھی ان کے، لیکن پھر بھی ان کا ایک جو ہے وہ ایک طرح کا تنازع ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پیچھے رہ کر جو ہے نا وہ پروٹیکشن دی، تم آگے جا کر لڑے، تو ہم جو پیچھے سے پروٹیکشن دے رہے تھے تو غنائم میں ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تم تو پیچھے کھڑے تھے، ہم جو لڑے ہیں ہمارا حصہ زیادہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ سألونک پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے، اور قل الانفال للہ والرسول کو ہو کہ یہ بتانا اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، یہ طے کرنا، یہ سارے فیصلے، لوٹ مار تم نے لڑائیاں کیں تو وہ اور تھی۔ یہ ہے کہ کیونکہ بہرحال ایک عرب جو ہے وہ جب لڑائی کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا محرک نا وہ جو نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ توحید کا ایک بیان ہے جو شاعر نے ایک شعر کے اندر کر دیا۔ تو وہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا میں وہ لوں گا اس کا۔ تو عرب بہت زیادہ جو ہے نا وہ سلب اسلاب اسے کہتے ہیں کہ جو حریف کو آپ نے کھیت کر دیا تو اس کا سارا کچھ جو ہے وہ لیا۔ ایک حد تک اس میں ایک مالی محرک بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے اندر نا ایک بڑائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بہت سارے بعضوق شکاری جو ہیں وہ جس شیر کو انہوں نے مارا ہے تو ساری عمر اس کی کھال جو ہے وہ لٹکا کر رہتے ہیں۔ تو غنائم کو لینا ایک اعزاز بھی ہے۔ اب یہ تو وہ لوگ جانے نا جنہوں نے جہاد کی ہیں، تو یہ جو جیسے کسی نے کہا کہ مرغی ذبح نہیں کر سکتا جو مسلمان، تو وہ یہ سارے کہانیاں اور اس کا جو مزہ اور لطف لینا ہے بہادری کی داستانوں کا، تو وہ کہاں سے لے گا؟ تو اس وجہ سے غنائم کو لینا جو صحابہ میں جو ایک سوال کھڑا ہوا ہے، اس کے بہت اعلیٰ بھی جو ہیں وہ محرکات موجود ہیں۔ یہاں پر جو ایک بات بتائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر سوری سے پہلے فاتقوا اللہ واصلحوا، یہ تم غنائم کا موضوع چھوڑو، تم یہ سبق یاد کرو کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور تقویٰ جو ہے وہ ظاہر ہے بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کا ایک حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر شریعت کا ایک حکم دیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر تقویٰ اس وقت اسی شے کے اندر محصور ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ کو یاد ہوگا سورۃ آل عمران میں نگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد جو جماعت المسلمین بننا، مسلمانوں کا ایک جتھا بننا، اس کا مفاد آیا ہے۔ اور تقویٰ کا سارا ریفرنس وہاں پر جماعت ہونا ہے۔ گویا تقویٰ سے ہٹنا جو ہے وہ جماعت نہ ہونے سے متعلق ہے۔ وہ یہاں پر جو ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بین، اللہ سے ڈرو اور اصلاح ذات البین کرو۔ اس محاذ پر جو تو یہ اصلاح ذات البین کیا ہے؟ اپنے آپس کے معاملات، جہاد کی صورت ہے، اپنے آپس کے معاملات کو خوب سنوارو۔ یہاں بحثیں، لڑائیاں، دنگے،
فساد، یہ یعنی اسلام تو آج بھی بے حد و حساب مظلوم ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس بے خانمائی جو رسول اللہ اور صحابہ کو درپیش تھی وہ تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گی اس امت کے اوپر، بر اعظموں کے اوپر بھی ایک جیتی امت ہے، لیکن یہ کہ وقتوں کو برا نہیں ہے۔ یہاں پر اپنے وہ سارے کے سارے مسلکوں کے اور فرقوں کے وہ سارے وہ بغض اور وہ ضدیں، حتیٰ کہ جس وقت کوئی اتحاد کی بات ہو رہی ہوگی تو وہ بھی ہاتھ مارا جا رہا ہوگا، کس نے کتنا ہاتھ، ہاں جب اتحاد بنیں گے نا، کسی وقت اتحاد بھی بنیں گے تو اس وقت آپ دیکھیے کہ اندر کے کمروں میں کیا وہ ہو رہی ہوتی ہیں، صلاح مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی پر ہاتھ کیسے مارنا۔ اسلام کی قوت بھی ہوگی اس دم سے کہ میں اور آپ اکٹھے ہوں، آپ کا مسلک اور ہوگا، میرا مسلک اور ہوگا، لیکن اسلام کی قوت نہیں، اسلام کو نہیں ملے گا کچھ جب تک میں اس سے دستبردار ہو کر آپ کے ساتھ مل کر اسلام کا سپاہی نہ بنوں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ دیکھو مسئلہ جو ہے نا وہ اسلام کی نصرت اور فتح کا ہے، مسئلہ یہاں اللہ کے نام بلند ہونے کا ہے، مسئلہ یہاں اللہ کے جتنے یہ کمینے دشمن ہیں ان کو پست کرنے کا ہے، اور اس کا سارا دار و مدار تمہارے اصلاح ذات البین پر آیا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ میں سے جو ہے کسی نے کہا کہ نماز روزے کا وہ درجہ نہیں ہے، مراد ہے یہ جو نفلی نمازیں، روزے ماشاءاللہ چلے وظیفے لگے ہوئے ہیں دین کا کام کریں، بھائی اس سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جو باہمی محبتیں اور وابستگیاں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم۔ یہ اللہ کو جو مومن درکار ہیں، جانتے ہو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں۔ یہ آپ سے عرض کر دوں، ایک ہی شے ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے دل فاقتاً مچلتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ اللہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس کا رسول تو اللہ کے جو ہے وہ دین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ ملحق ہے ہی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ جماعت، نہ مسلک، نہ وطن، نہ مطلب یہ نکلیں گے تو کسی شے کے لیے آپ کے جی کے اندر وہ جیسے نا واردات قلبی ہوگی۔ وجلت قلوبہم وإذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ آیتیں پڑھ کے ایمان کو بنانے والے نفوس۔ وعلی ربہم یتوکلون، بہادری، سرفروشی کہ صرف اللہ تعالیٰ پر سہارا ہے۔ یہ ان بدر کے لوگوں کا قصہ ہے جن کے پاس تلواریں بھی، یہ طاقت کے توازن کے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت ہے اور عقل ہوش مندی اپنی جگہ پہ بالکل دے، لیکن یہ طاقت کے توازن کے بھی سبق سن کے کان پک گئے۔ تو وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لاٹھیاں تھیں اور ادھر گھوڑے اور اعلیٰ تلواریں اور نیزے اور پتہ نہیں بہت بڑی وعلی ربہم یتوکلون۔ جہاد کا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ توکل کے ضرور سے ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نمازوں کے اندر دل لگانے والے اور ان کو قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ جہاد ایسے نہیں ہو جاتا جب تک حاجی صاحب کو یہ علم نہ ہو کہ صرف مسجدیں بنانا اور مسجدوں کے مینار کی اونچائی اتنی رکھنا، اس کے علاوہ بھی کچھ مصارف ہیں اللہ کے دین کو اس جہان کے اندر کھڑے کرنے کے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہیں جو فی الحقیقت مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے ہیں درجے اللہ کے پاس، وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اور دیکھو یہ کہانی کیسے ہو گئی، سبحان اللہ، یوں ہوگی کہ تم چاہتے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بس کچھ حالات کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تم تو نکلے تھے کسی اور غرض سے گھر سے، اللہ نے تو لے کے، اللہ کا کوئی اور پلان تھا، تمہارے کوئی اور ذہن میں تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور پھر جب لڑائی کرنے کی بات بھی آئی تو ایک جماعت اہل ایمان کی یہ اس طرف کو نہیں آ رہی تھی۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اور جب بات کھل بھی گئی ہے تو بھی ابھی یہ تمہارے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ کأنما یساقون الی الموت، بہرحال جنگ تو جنگ ہے اور یہ فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، گویا موت کی طرف ان کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ فرما رہا ہے یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، کہ یہ مشرک جو ہے نا دو گروہ ہیں. دو گروہ کیا تھے؟ ایک وہ تجارتی قافلہ تھا، خوب مال اسباب روپیہ پیسہ لے کر جو ہے وہ شام سے واپس آ رہا تھا، تو اس پر جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اپنی کارروائی کرنی تھی. اور ایک دوسرا قافلہ جو ہے وہ اب جو انہوں نے مکہ میں سنا کہ مسلمان ہمارے اس تجارتی مال کو جو کہ بہت بڑی مقدار میں ہے کہیں لوٹ نہ لے جائیں، تو اس کے دفاع کے لیے وہ آئے ہیں، وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تمہارا ہوا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. تو بھی سبحان اللہ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ، وہ جس کے پاس جو ہے نا وہ زوراوری نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ کر وہ ادھر دوسرے کا خیال کر رہے تھے جس کے پاس شوکت زوراوری نہیں. اللہ چاہ رہا تھا شوکت کفر کی وہ تڑوا دے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے. یہ بھی کسی صحابہ کی تلواریں، اس وجہ سے ہم یعنی دل سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، جن کی تلواروں نے حق کو حق کر دیا. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کو باطل کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے اسلام دشمنوں کے کو کتنی ہی تکلیف ہو اور کتنے ہی چرکے لگیں ان کے دلوں کے اوپر. یہ ایک سرفروشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ جس طریقے سے صحابہ نے لڑے، فرشتے پھر آسمانوں سے اتارے گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ثابت قدم ہونے میں اللہ کی طرف سے مدد فرمائی. کافروں کے دلوں کے اوپر روب ڈالا گیا. وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو اب گردنیں کاٹتے چلے جاؤ. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی ایک ایک پور کاٹ دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دیکھو اس جنگ کا عنوان کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی محاذرائی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. وَمَن يُشَاقِّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ رب العزت دیا کرتا ہے. اور دیکھنا اہل ایمان، کبھی بھی تم پر یہ وقت آ جائے کہ کفر اور اسلام بالکل تمہارے آمنے سامنے لڑائی ہو جائے کفر اور اسلام کی، تو یہ ایک کبائر ہیں. اہل حدیث میں بتایا گیا کہ بڑے کبائر میں سے پھر ایک یہ ہے کہ اس موقع پر پشت کر کے بھاگ جانا. جو بھی ہے جان چلی جائے گی تو بھی یہاں پشت دکھانا جو ہے وہ کبائر میں سے ہے، سوائے یہ کہ آدمی کوئی جنگی چال کے لیے پیچھے ہٹتا ہے یا اپنی کسی پیچھے کوئی جماعت ہے اس کے ساتھ جا ملے اور پھر ان کے ساتھ مل کر کافروں کے ٹوٹ پڑے. ورنہ یہ کہ فقط باء بغضب من اللہ، ماشاء اللہ نمازیں تو یہ پڑھتا ہے، روزے بھی بہت رکھتا ہوگا، چلے بھی سارے کرتا ہوگا. فقط باء بغضب من اللہ، یہ شخص اللہ کے غضب کو لے کر آئے گا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ احیاء جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، رسول جب تم کو صدا لگائے نا، یہ سرفروشی کے مباحث چل رہے ہیں. اس کے اندر جب رسول تم کو بلائے اللہ، تو اللہ کی صدا پر لبیک ہو. رسول لما یحییکم، جس کے اندر تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، توفیق اللہ دیتا ہے اور چاہے تو انسان کے اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جائے. اور دیکھنا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ ہم نے سورۃ الاعراف کے تحت بھی کیا تھا کہ عبادت کی اور زمین پر خدا کی شرطوں پر بس کر دکھانے کی ایک جہت جو ہے وہ ہے اجتماعی اکائی کی صورت، جہاں آپ اکیلے نہیں ہوتے، خواہ جتنی بھی اعلیٰ نمازیں اور تسبیحات اور اذکار اور رات کی تہجدیں آپ پڑھتے رہیں، اس کے اندر اجتماعی طور پر ہی اللہ کی بڑائی کرنی ہوتی ہے اور اجتماعی سطح پر ہی غیر اللہ کے کلمے کو پس کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ کسی وقت بہت بہت اعلیٰ نمازوں والے اس محاذ کے اوپر ہار جاتے ہیں. تو پھر کہا کہ فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جب یہ فتنہ ایک ایسا آ جائے گا کہ صرف جو جنہوں نے ظلم اور گناہ کیے تھے نا، صرف وہ اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، یعنی جو معاشرے کے صالحین ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ ایک پتھر اجتماعی طور پر ہی اٹھانے کا تھا
وہ افراد کے اٹھانے کا ہی نہیں تھا، اور اس کے اندر اگر کوئی ایسی تقصیر ہو گئی کہ اسلام کا جو کوئی عمل تھا اور اسلام کی کوئی ذمہ داری کا ایک پتھر اٹھا کر دکھانا تھا وہ نہیں ہو پایا، تو سب اس کی پاداش بھگتیں گے۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، سبحان اللہ۔ ذرا یاد کرو یہ کتنے دنوں کی بات ہے جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین کے اندر تم ضعیف مانے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر دم دھڑکا لگا رہتا تھا کہ لوگ تم کو اچک لے جائیں گے، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم، اور تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، بنصرہ، خاص اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، اور تم لٹے پٹے مہاجرین کو طیبات سے نواز دیا، لعلکم تشکرون، کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یہ جو ہے اسلام کے اوپر وہ وقت آنا جب رسول اللہ کو نکالا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا جس وقت جو ہے وہ اسلام کا سارا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ خطرے میں تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب وہ بیٹھے ہوئے اپنے سازشیں کر رہے تھے اور منصوبے باندھ رہے تھے کہ یا تو وہ تجھے باندھ دیں اے نبی، سبحان اللہ، یا تجھ کو جان سے مار ڈالیں، یا تجھ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر وہ کر رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے اعلیٰ تدبیریں اللہ رب العزت کی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے لیمیز اللہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بہت زور لگائیں گے خدا کے اس نور کو بجھانے کے لیے اور خدا کے اس راستے کو بند کرنے کے لیے، فسينفقونها، یہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تكون عليهم حسرة، ان کے دلوں کو انشاءاللہ چرکے لگتے رہیں گے، ثم يغلبون، پھر یہ مغلوب ہوتے رہیں گے، ہو کر رہیں گے، والذین کفروا الى جہنم یحشرون، یہ تو زمین پر ہے، یہ جتنا سا رسول اللہ کے فریرے اس جہان کے اندر، اور دیکھیے یہ ایک نہایت اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا وہ جزیرہ عرب کے ساتھ ہی ایک کردار رکھ دینا۔ بھائی رسول بلا شبہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص غزوات ایسے تھے کہ جن کی انتہا جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کا علم لہرانا تھا، لیکن سبحان اللہ یہ اس کے تھوڑے ہی اشروں کے بعد اور کوئی صدی دو صدی کے اندر بر اعظموں کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریرے لہرائے ہیں۔ ثم یغلبون، یہ جو کہانی ہے کفر کو، شرک کو، زمین کو ایک بڑے خطے پر پست فرما دینے کی، بالکل غارت کروا دینے کی، اور رسول اللہ کا دین جو ہے وہ حکومت کرتا ہے بر اعظموں کے اوپر، تو یہ دنیا ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، ابھی قیامت کا منظر تم نے دیکھا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے دوزخ میں جب اکٹھے کر کے ڈالے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ ہے تلوار کی دھار، یہ ہے جہاد کا وہ ایک کرٹیکل پوائنٹ اسلام کے اندر جو خبیث کو طیب سے الگ کرتا ہے۔ اور وَيَجْعَلْ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، یہ خبث کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے۔ کافر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک کفر جو ہے وہ دوسرے کفر کے لیے حرکت میں آتا ہے، کفر منافق کے ساتھ، کافر منافق کے ساتھ جڑتا ہے، منافق کافر کے ساتھ، جتنا گند ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور بدتہ ممیز ہوتا چلا جاتا ہے دین اسلام سے۔ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور آگے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، دیکھو یہ تم کو جو تلوار تھما دی گئی ہے اے امت محمد، لڑو تا وقت کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تا وقت کہ دین، اطاعت، فرما برداری، بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت کا دھرتی کا دستور ہونا، الدین، تو یہ جو ہے پورے کا پورا اللہ کا نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہاں اگر وہ رک جائیں اپنے اس کفر سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے پھر جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یعنی بدستور ابھی قتال ہی کرے تمہارے ساتھ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ،
تو جان رکھو کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، نعم المولا، بڑی اعلیٰ ہستی ہے کہ جس کے اوپر معاملات کو چھوڑ کر بے پرواہ ہوا جائے کہ وہ سنبھال لے گا ہم کو، ونعم النصیر، اور بہت اعلیٰ ہے وہ مدد کرنے والا۔ اور یہاں پھر جا کر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ سبحان اللہ، وہ سلائیڈ وہاں پر روکنے کے بعد اب وہ دوبارہ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے کہ جو غنائم ہے اس کی تقسیم یہ ہے، یہ اس کو دیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ غزوہ بدر جو ہے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اللہ کے ایام میں سے ایک یوم تھا، اور اسلام کے جو ہے قیامت تک کے لیے اب اسلام نے جو ایک روئے زمین کے اوپر اپنی ایک دھاک بٹھائی ہے، اس کا نقطۂ آغاز دی بادشاہ اس کا بدر ہے۔ اس وجہ سے یعنی بدر کا بے حد و حساب ذکر ہونا صحابہ کے ہاں اور صحابہ کے بعد سب کے ہاں یہ ہے، تو وہ کیا ہے اس کی کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اس کی عین وہ حیثیت ہے جو آل فرعون کو غرق کرنے کی صورت میں ہوئی تھی، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ تو یہ مطلب یہ صحابہ کی تلواروں کو یا پھر ان کے بعد بھی اہل ایمان کی تلواروں کو یہ جو شرف ملنا ہے کہ عذاب اللہ نے دینا تھا، اس کا ذریعہ زور مومن جو ہے، زور بازو مومن کا، دست و بازو، شمشیریں، تلواریں مسلمان کے، تو یہ خدا کی تقدیر کا جو ایک مظہر ہے۔ ہم نے کہا یہ اللہ کی سنت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے روئے زمین پر ظہور پذیر ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے حالت ایمان کے اندر بلا شبہ جہاد صدیوں کیا، اور دین کی قوت کا اور خدا کی نصرت کا اور خدا کی تقدیر کے ظہور میں آنے کا ایک ذریعہ بنے، لیکن سبحان اللہ جو جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروشوں نے کیا اور آج تک اور قیامت تک ہوتا رہے گا، ماضٍ الی یوم القیامہ، تو اس کی بین ہی یہی حیثیت ہے۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، بلکہ اس سے پہلے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ جو انہوں نے اپنا نقصان کیا کافروں نے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ ان کے اپنے ہاتھوں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی جو ہے وہ کسی سے وہ نعمت چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اس کو جو ہے وہ تبدیل نہ کر دے۔ اور دوبارہ پھر کہا کدأب آل فرعون والعین، آل فرعون والا یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ جو منکرین حق کھیت ہوتے رہے، کذبوا بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیات سے کی تکذیب کرتے، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ان کے گناہوں کے باعث ہم نے ان کو برباد کیا۔ وأغرقنا آل فرعون، آل فرعون کو تو پوری دنیا کے سامنے ہم نے غرق کر کے دکھایا۔ وکل کانوا ظالمین، اور جس پر روئے زمین میں اللہ کا عذاب آتا رہا، سارے کے سارے ظالم تھے۔ ان شر الدواب، یہ ہے منکرین حق جو ہیں، جو بالکل آخری درجے پر انکار حق کے اوپر مصر ہوتے ہیں، یہ ہے ان کو قرآن مجید کس نظر سے دیکھتا اور دکھا رہے ہیں ہم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذی، بدترین چوپائے یہ ہیں جو رسول کے ساتھ محاذرائی کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا جائے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ ایک فرض ہے جو اہل ایمان کو تھمایا جا رہا ہے۔ خوب یہ دیکھنا، یہ تمہارا فرض ہوگا کہ جتنی طاقت، اسلحہ، قوت، ٹیکنالوجی تم مہیا کر سکتے ہو تو یہ کرنا ہے تم کو۔ من رباط الخیل، من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور تمہارے فرائض میں سے یہ ایک فرض ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر خوف طاری کر کے رکھو۔ ترہبون، رہبت، تم خوف طاری کر کے رکھو اللہ کے دشمنوں کے اوپر، عدو اللہ وعدوکم۔ یہ جو ہے یا ایھا النبی مؤلف بین قلوبہم، دوبارہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ، یہ جو کرشمہ ہوا اسلام کی پہلی جیت کا، تھوڑے سے نفوس کا، کافروں کی ایک بھاری تعداد کے اوپر کیل کانٹے سے لیس
اعلیٰ یہ جو ہوا ہے اس کا جو اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت تو یہ ہے ہی، لیکن اس کا بہت بڑا ذریعہ کیا بنا ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑی نعمت جو ہے کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا محاذ روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تو پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر لیتا ہے نا تو ان کے دلوں کے اندر پیار پیدا نہ کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر یہ اللہ نے رحمت فرما دی کہ ان کے دلوں کے اندر پیار ہو گیا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر خوب ابھارو، ان کو قتال کے اوپر۔ یہ جو تحریض کا جو لفظی معنی ہوتا ہے اکسانا، تو یہ دین کے فرائض میں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقاعدہ جو مہم سونپی گئی ہے وہ یہ یہاں تک بتایا گیا کہ اتنا زیادہ ان کو ترغیب دو اور ان کو ابھارو کہ یہ 20 بھی ہوں گے تو انشاءاللہ 200 کے اوپر بھاری رہیں گے۔ آگے جا کر کہا چلیں کچھ نرمی کرتے ہیں، ایک مومن 2 کافروں کو تو کہیں نہیں انشاءاللہ جانے دے گا اللہ کی نصرت اور مدد سے۔ اور آخر میں جو ہے وہ ایک خصوصی فریضہ جو ہم کو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل ایمان کا ایک دوسرے کے اولیاء ہونا، ولا ہونا، مشرق کا مومن مغرب کے مومن کے ساتھ مل کر ایک جتھا بنے۔ کافروں کے لوہے کو سوائے لوہے کے کوئی نہیں کاٹ سکتا، جس کو سپر پاورز کہتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے ایک بالشت کے ملک جو ہے نا، راجواڑے جو تمہارے ہوتے ہیں، وہ اس لوہے کو یہ نہیں کاٹتا، تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، قوت کو قوت کاٹتی ہے، بلاکوں کو بلاک کاٹتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کا ایک بلاک ہونا، اور حقیقت یہ جو ولا ہے نا، یہ اولیاء ہونا، یہ باقاعدہ یہ جو بلاک ہونے کا جو معنی ہے اس کو شامل ہے، یہ جو ولا ہے۔ یہ آخری رکوع تقریباً سارے کا سارا وہی ہے، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہے، اولی جتھا، ایک دوسرے کی قوت، ایک دوسرے کے معاملات کو سنبھالنے والا، یہ جو ہے یہ بے فکر ہو جائے کہ میں ہوں، یہ میرا بھائی مغرب میں بیٹھا ہے، بے فکر ہو کہ مشرق میں میرا کوئی ہے۔ یہ ولی ہونا جو ہے نا، ولایت کے معانی میں سے باقاعدہ ایک معنی ہے حضرات۔ اور یہ جو ہے دیکھو، کافر ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، جتھا ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے، ایک دوسرے کی قوت ہیں۔ تو والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض، دیکھو مومنوں، اگر تم نے یہ کام، نہ کافر کر رہے ہیں، اگر تم نے یہ نہ کیا کہ تم ایک جتھا بن کر دکھاؤ اور ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی لاٹھی اور ایک دوسرے کی قوت بن کر، اگر تم نے یہ نہ کیا تو دیکھنا زمین میں ایک بڑا فساد برپا ہوگا، ایک فتنہ ہوگا اور ایک بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو ہے نا سبحان اللہ، یہ چلے کرنے والا ایمان، وظیفے کرنے والا ایمان، پل پل پہ عمرے کرانے والا، مجھے درسو جی پھر اور کی کریے، یہ جو ہے مطلب یہ جو ایمان یہ تمہارا ختم ہو جاتا ہے نا، یہ کچھ مخصوص اعمال کے اندر۔ الذین آمنوا، ہجرت ایمان وہ جو ہیں ہجرتیں کرنے والا، ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے اپنے گھروں کے پھاٹک کھولے تھے، وہ جو بے خانمہ ہو کے گھروں کے گھر، قبیلوں کے قبیلے آتے رہے نا، سما گئے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ سما گئے، آووا ونصروا، اور ان کی یہ نصرت کرتے رہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے خدا کا کوئی میزان ہے، اور خدا کے ہاں سے بھی کوئی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہیں حقیقتاً مومن، لہم مغفرہ، مغفرتیں ان کے لیے ہیں، ورزق کریم، اور ایک بہت عزت والا رزق جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ سورۃ برات جو ہے، ہم نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری غزوے کی کہانی ہے، اور اس کے اندر جو ایام اللہ ہیں، خدا کے وہ خاص دن، تو ان کی یاد دہانی جس کو پڑھ پڑھ کے مومن اپنی نظریں شاداب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کہانی کے اندر جو اوپر سے اوپر سے اوپر ہوتا چلا گیا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، تو وہ جو کہانی جو ہے وہ جب اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے تو اس کا نام غزوہ تبوک ہے۔
تو اس کا ذکر ہے، لیکن یہ کچھ ابتدائی حصہ اس صورت کا وہ اترتا ہے غزوہ تبوک سے بھی خاصا پہلے، اور یہ ہے کہ 9ویں ہجری سن ہجری میں، کہ جب اسلام نے عربوں کا جو مرکز ہے القریٰ، بستیوں کی ماں مکہ فتح کر لیا ہوا ہے، وہ بھی 8 ہجری میں ہو گیا ہے، اس پر بھی 1 سال بیت چکا ہے، اور اسلام کا متمکن ہونا جزیرہ عرب کے اندر وہ معاملہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گیا ہے، جو کہ فتح مکہ پچھلے سال ہو چکا تھا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ کچھ احکام جو ہے یہ اعلان کیے گئے۔ حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں یہ آیات اتریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیتیں اب تم نے جا کر تو پڑھ کر سنانی ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ تو اسلام کی جیت اور شرک کا پست ہو جانا، یہاں تک کہ اب مشرکین جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس تک نہیں پھٹک سکیں گے، حرم کے پاس تک نہیں پھٹک سکیں گے۔ کہاں وہ کہ وہ جو صورت ابھی پیچھے ہم نے پڑھا گیا کہ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک، تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھے یہاں سے نکال دیں گے، تو یہ نکالے گا انشاءاللہ تم کو۔ تو کہا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تو یہ جو ہے اب سورت کا پہلا حصہ یہ اس موقع پر اتارا گیا، تو یہ حصہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو غزوہ تبوک کا ذکر ہے جن آیات کے اندر، اور بڑا حصہ وہی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اسلام کا وہ اختتامی عمل ہے، اسلام کا پھیلنا، کھڑا ہونا، قائم ہونا، جس کے دم سے آج ہمارا اسلام، ہمارا مسلمان ہونا ممکن ہے اور باقی ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ یہ یوم حج اکبر کے دن کھلی منادی ہے اس بات کی کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، تو اب تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، اس میں چل پھر لو جو کرنا ہے، اس کے بعد یہ جیسے ہی گزرتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ بہرحال مشرکین عرب ہی کے ساتھ خاص ہے کہ یہ 4 مہینے جب گزریں تو مشرکین کو قتل کر ڈالو، جہاں تم ان کو پاؤ پکڑ لو ان کو اور گھیر لو ان کو، اور ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا، یہاں توبہ سے کیا مراد ہے؟ مسلمان ہونا، اور یہ سب سے بڑی توبہ ہے، اور توبہ کے معانی میں بھی سب سے بڑا معنی یہی ہے، مسلمان ہونا، شرک چھوڑنا، جاہلیت کے بڑے بڑے کھلے کھلے اعتقادات سے دستبردار ہونا، جو کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ نماز روزہ کرنے والا بھی جس سے دستبردار ہے۔ تو توبہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ شرک چھوڑ دیں اور کفر کی ملت سے باز آ جائیں، تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے لیں، یعنی اسلام کے جو ظاہری نمایاں اعمال ہیں ان کی بھی پابندی کر کے دکھائیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ تم چھوڑ دو۔ اور ہاں، مشرکوں میں سے اگر کوئی ٹائم اس لیے لینا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو موقع دو اور اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اب کون سے معاہدے مشرکوں کے ساتھ، سوائے یہ کہ اگر کوئی اپنا معاہدہ نبھاتا ہے تو تم بھی اس کو اس کے وقت تک نبھاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو حد سے حد جو معاہدہ ہوا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 10 سال کے لیے ہوا تھا، جو ان کی بدعہدی کی وجہ سے پھر توڑ دیا گیا تھا۔ یہاں پر جو مسجدیں آباد کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا بے شک سیاق اور ہے، لیکن حضرات یہ جو ہے نا یہ ہمارا سارا انفاق جو ہے وہ صرف مسجد کی تعمیر تک رہتا ہے، اور مسجد اپنے وجود میں آنے کے بعد جو اسلام کو کھڑا کرنے کی ایک بنیاد بنتی ہے، اور جو وہاں پر کمیونٹی تشکیل پاتی ہے، اور پھر وہ جو زمین میں کچھ فرائض، تو یہ جو ہے یہ تو کون کرے؟
اور اس کی طرف کو کہاں جائے. تو یہ ایک مبحث جو ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تفصیل تو بالکل ممکن نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا مشرک بار بار اصرار ہیں اس پر کہ یہ مسجد حرام کے یہ متولی ہوتے ہیں اور یہ حاجیوں کی یوں ماشاءاللہ خدمتیں کرتے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کر کے، جب کہ اللہ رب العزت کی جو ہے وفاداری، بلکہ وفاداروں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں یہ تلواریں لے کر ان کے، تو یہ بہت اہم وہ ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج، تمہارا کیا خیال ہے یہ محض حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلا لینا اور پانی کی سبیلیں لگا دینا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے جو ہے کی جو ہے محض آباد کاری. کمن آمن باللہ، وہ برابر ہو سکتا ہے کہ جو توحید پر ہے، جو کفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے. وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. یہ سورۃ البقرہ کے بیان میں ہم سے وہ ایک آیت مس ہو گئی ہے، لیکن بہت اہم ہے. اس میں یہ ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. مطلب حد ہو گئی ہے انداز بیان میں. جو ایمان لانے والے ہیں اور ہجرتیں کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، کی رحمت کے امیدوار وہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ مسجدیں آباد کر لینا اور حاجیوں کی جو ہے وہ خدمتیں کر لینا، سبیلیں لگا لینا، یہ اس کا کوئی موازنہ ہے اللہ کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ اور جہاد کرنے والوں کے ساتھ. یہ وجہ ہے کہ کئی ایک آثار میں یہ بات آئی ہے، تاکہ حدیث تک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ کسی ثغر کے اوپر، کسی وہ ٹھکانہ جہاں سے اسلام کو، رسول اللہ کے دین کو کفر سے خطرہ ہے، وہاں پر اسلحہ اٹھا کے ایک رات گزارنا جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لیلۃ القدر کی عبادت کرنے سے بڑھ کر ہے. یعنی صحابہ جو آ کر یہ ادھر کوفہ، یہ آپ کو چھاؤنی تھی، کوفہ مجاہدین کی چھاؤنی تھی، بصرہ جو ہے یہ مجاہدین کی ایک چھاؤنی تھی. اس کو شہر کا اسٹیٹس بعد میں ملا. تو یہ جو چھاؤنیوں میں بیٹھے ہیں آ کر صحابہ، اگر ان کو ذرہ بھی ہو، یہ تو خدا کو پانے کے لیے کھڑے ہیں نا، تو اگر ان کو ذرہ بھی یہ ہو کہ اللہ زیادہ خوش ہوگا اگر یہ خانہ کعبہ میں ہی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو بالکل یہ یہاں پر کوفہ اور بصرہ میں آ کر یہاں پر نہ، اس کے بعد کی جو ہے وہ دور دراز کی جو بستیاں ہیں اس کے اندر بیٹھ کر تو اللہ کے فریرے لہرانا، یہ کہیں بڑھ کر ہے. کوئی موازنہ نہیں ہے. اسلام کی نصرت کرتا دین اور محض اللہ اللہ کرتا دین، یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ ایمان لانے والے، ہجرتیں کرنے والے، جہاد تلواریں اٹھانے والے اللہ کے راستے میں مال لٹا لٹا کر، اپنی جانیں دے دے کر. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. واولئک، کاش کے اہل ایمان، آج کے اہل ایمان کر نہ سکیں صرف اپنے دلوں کے اندر ان لوگوں کا درجہ مان لیں. اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور کامیاب بھی اصل میں تو یہی ہیں. یبشرہم ربہم، اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، برحمت منہ، اپنے پاس ایک رحمت کی، ورضوان، اور اپنی خوشنودی کی، وجنات، اور باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے پاس کو ایسی وہاں پر نعمت ملنے والی ہے جو کہ کہیں جانے والی نہیں ہے، قائم دائم شاد آباد رہنے والی ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور یہ جو ہے ولا کا مفہوم، سبحان اللہ، یہاں پر پھر آ گیا ولا، ایک کے ساتھ دوسرے، ایک کا بازو دوسرے کے بازو میں ڈال کر اسلام کی قوت بننا، بلاک بندی، جتھا بندی اور قوت بننا. تو لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، کہ اپنے آبا کو، اپنے باپوں کو، اس سے باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور اپنے بھائیوں کو اپنا یار نہیں رکھنا تم نے، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے پر ترجیح ہی دینے پر مصر ہے.
اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے اگر کوئی بندہ اس فریضے سے پیچھے ہٹا، یعنی ان کے ساتھ یاری نہیں رکھنے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ صاف ظالم ہیں۔ اور آگے جو ہیں یہ دنیا کی محبتیں اور دنیا کی وابستگیاں، اور اس کے مقابلے پر اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے راستے کی جہاد کی وابستگی اور وہ جتھا بندی، اس کا باقاعدہ جو ہے وہ موازنہ کیا جاتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے اور وہ اموال کے جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اور وہ تمہارے کاروبار اور تجارت جن کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے یہ مسکن اور یہ کوٹھیاں، یہ گھر تمہارے، یہ بنگلے جن پہ تمہاری جان جاتی ہے، مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیلہ سے زیادہ ہیں، فتربصوا، تو پھر ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا دیکھو تمہارا بنتا کیا ہے۔ یہ تربصوا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا جیسا کہتے ہیں دھمکی آمیز ہے، تو فتربصوا، ذرا ٹھہر جاؤ پھر، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا فیصلہ پھر لینا آئے۔ تو یہ دنیا کی محبتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہیں وہ باپ، بیٹے، عزیز، قبیلے، رشتہ دار آگے ہیں، مسلکوں کا ذکر نہیں ہوا ہے، وطن کا ذکر نہیں ہوا ہے، دھرتی کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان پر قیاس ہوں گی۔ بے شک ہر چیز کی اپنی افادیت بھی ہے، اپنا پیار بھی ہوتا ہے ہر ایک چیز سے، لیکن یہ ہے کہ جب اسلام کو ایک قوت کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں قربان بھی کر دینا دراصل اللہ کے ساتھ وفاداری کا ایک ذریعہ ہوگا۔ مشرکوں کو خانہ کعبہ سے اب ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دینا، اس پر ہماری کچھ بات ہو چکی، اور یہ مبحث سورۃ التوبہ کا یہاں سے جو ہے وہ جو دوسرا موڑ مڑتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ مشرکین کے بیان پر یہ سارا موضوع ختم کر کے، جو کہ مشرکین عرب ایک فریق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل، تو اب دوسرا فریق جو، اور یہ ہم نے جیسے پچھلی مجالس میں بھی کہا، یہ چند ہی سالوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ البتہ ایک دوسرا ہے، اس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جزیرہ عرب سے تم قتال کرو گے، تھوڑی دور میں یہ ڈھہ جائے گا، تم فارس سے قتال کرو گے، یہ بھی بالکل قصہ پاری نہ ہو جائے گا۔ اما الروم فذات القرون، تو البتہ روم جو ہیں، یہ جو یورپینز ہیں، یہ اہل کتاب، تو ان کے بڑے سینگ ہوں گے، کلما ہلک قرن طلع قرن، جب ایک ان کا سینگ ٹوٹے گا تو ایک دوسرا ان کا سینگ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو یہاں جو روئے خطاب ہوتا ہے اہل کتاب کے کافروں کے ساتھ قتال کا، یہ ایک اور مبحث ہے، اور کثیر اہل علم نے کہا کہ مشرکین عرب کے بعد اب باقی جتنی ملتیں ہیں، جب کبھی قتال وغیرہ اور اس سے متعلقہ جتنے مباحث ہوں گے تو عمومی طور پر وہ اہل کتاب ہی کے اوپر قیاس ہوں گے۔ ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو جہاں تم پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو گھیر لو، ان کو چھوڑو نہیں، تا وقت ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے تابوا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ معاملہ ہے ہی، پورا سین ہی نہیں ہے۔ یہاں ان کو کیا کہیں، ان کے ساتھ لڑو، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب، اہل کتاب یہ جو لوگ ہیں، حتى يعطوا الجزیہ، یہ نہیں کہا کہ جب تک یہ تائب ہو کر اسلام قبول نہ وہ کر لیں تو اس سے کیا ہی بات ہے، وہ تو تم میں سے ہو گئے، نہیں، حتى يعطوا الجزیہ، تا وقت ہے کہ یہ جزیہ نہ دے دیں، عن ید، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور ایک یہ ہے نا سب آرڈینیٹ ہونا، سبجیکٹ ہونا دولت اسلام کا یا جماعت المسلمین کا سبجیکٹ ہونا، ذمی ہونا، یہ قبول نہ کر لیں۔ ان کے کفر کا بھی کچھ جو ہے وہ بیان ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جس کا ہم زیادہ وقت ہم نہیں ہے کہ اس کا بیان کر پائیں۔ یہ جو ہیں اب ان کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، دوسری جگہوں پر دوسروں کے حوالے سے ہوا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ان کا ارادہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے، اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکاری ہے اس بات سے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ،
سوائے یہ کہ وہ اپنے اس نور کو پورا ہی کر کے رہے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کی کتنی ہی جان کیوں نہ جائے اس بات سے اور کتنا ہی ان کو تکلیف کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، صاف سن لو وہ ہستی ہے اس نے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے کے تاکہ پورے کے پورے دین پر اس کو غالب نہ کر دے اور اس کو حاوی نہ کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنی ہی تکلیف ہو۔ یہاں جو ہے وہ اب یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، غزوہ تبوک جو کہ سب سے دور افتادہ سفر تھا، سب سے دور افتادہ سفر تھا، ابھی کبھی آپ کریں تو یہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے۔ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ سواری کے بغیر نہیں تھا، تو سواریاں چاہیے تھیں، پھر سامنے پہلی یہ جنگ ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی اور آخری جنگ جو ایک سپر پاور کے ساتھ، وقت کی سپر پاور تھی، بلکہ اس وقت کے لیے تو کہنا چاہیے کہ سپریم پاور تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس ایک سپر پاور نے دوسری سپر پاور کے گھٹنے لگوا دیے تھے۔ سورۃ الروم کے قصے کے اندر وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ پورے جہان کا سب سے بڑی قوت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 2 ہاتھ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر لے کر ان لاکھوں کی فوج کے مقابلے پر لے نکلتے ہیں۔ صحابہ کے تاکہ حوصلے کھل جائیں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دنوں کے اندر ان شہروں نے پھر جپٹنا ہے ان سپر پاوروں کے اندر، لیکن ایک بار اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر یہ سپر پاور کی طرف کو یلغار کریں۔ یہ میں اب یہاں پر یہ ذکر کر دوں، جو لفظ ہے نا غزو کا، غزا یغزو، اس کا مطلب ہی یلغار ہے، یلغار ہے، یہ چڑھائی کرنا، یہ انگریزی میں اس کو آپ انویڈ کہتے ہیں، انویژن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یلغار، تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، سرزنشیں کی جائیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کیسے، کیا تم رسول اللہ کو بے یار و مددگار چھوڑو گے؟ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، جب تم اگر مدد نہیں تو اللہ نے تو اس وقت اس کی مدد کی جب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ بس 2 کا 1 تھا اور یہ جب دونوں غار کے اندر چھپا ہوا ہے، یہاں پر وہ کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ شاعری کے اندر بھی نا وہ ایک اس کو مقابلہ کہتے ہیں، ایک اور پھر اس کے بالکل مقابلے کی دوسری، غار کے اندر بالکل دم کھینچنا مشکل ہے، تو وہ ایک منظر ہے، اور ایک غزوہ تبوک کا منظر ہے، قیصر روم یہ رومن امپائر کو کہتا ہے کہ مقابلہ کرتے ہیں، پھر جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں پھیری ڈال کے کئی دن اس کی سرحدوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آنا ہے، تو یہ اللہ ہے جس نے چند سالوں کے ساتھ اپنے نبی کو ایسے بلندیاں دے کر کہ پورے جہان کی آنکھوں کو خیرہ کیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اس پر اللہ نے سکینت نازل کی اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں سے لم تروها، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جس نے کافروں کے کلمے کو پست کیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی اونچا ہونے والا ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اس نبی کے ساتھ کفر کو مٹانے کے لیے، ہلکے ہو، بوجھل ہو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور یہاں پر ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاد کا حکم ہو اور منافقوں کا ذکر نہ ہو، تو سورۃ التوبہ یہ کلائمیکس جو ہے منافقین کا بیان جو ہے وہ ایک تو سورۃ آل عمران میں آتا ہے اور ایک سورۃ توبہ میں آتا ہے، دونوں جگہ پر یہ جو ہے وہ سیاق تو جہاد ہی کا ہے، لیکن اگر کہیں آپ کے پاس ذرا وقت ہو، اور اللہ نے کبھی ہمیں بھی موقع دیا، یہ اقتضاء الصراط المستقیم میں امام ابن یہ امتوں کی پٹڑی سرکتی کیسے ہے، یہاں پر منافقین کا بیان، اب یہ نا ایک بار امت دین پر چڑھ آئی، اس کے بعد جو ہونا ہے اقتضاء الصراط المستقیم ساری جو ہے وہ سوال ہے، اس میں ایک بہت لمبا اصیل مبحث امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ جو رکوع ہے نا منافقین کے متعلق پورا رکوع ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، یہ منکر کا حکم، امر بالمعروف ان کا بھی بہت ہے ماشاءاللہ، صبح روز لگے ہوتے ہیں ٹویٹ کرنے اتنا زیادہ، تو لیکن یہ ہے کہ ان کا سارا حکم منکر کا اور معروف سے روکتے ہیں،
نیکی سے روکنا، برائی کی پروموشن کرنا، سبحان اللہ، قسمت کی بات ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خیر کے کاموں سے ہاتھ مٹھی بند رکھنا، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ ان کو بھولا ہوا ہے اور اللہ نے ان کو بلا دیا ہوا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون۔ تو یہ جو مبحث ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری تہذیبی جہتیں جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ نے سموئی ہیں اس رکوع کے حوالے سے۔ اخلاص مسجد میں کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ اور یہاں دو انداز کا جہاد، یہ اس کا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مکلف کیا گیا ہے، اور یہی لفظ انہی الفاظ کے ساتھ آیت جو ہے سورۃ تحریم کے اندر بھی آتی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر درشت ہو جا، واغلظ علیہم، ان پر درشت ہو جا۔ اب یہ درست ہے کہ جب دعوت کی ابتدا ہوتی ہے یا دعوت کے اندر بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اس میں سوائے اظہار محبت اور پیار اور شفقت کے کچھ ہوتا نہیں، اور آج بھی اور قیامت تک یہی فرض ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کفر کے ساتھ ہمارا معاملہ بے شمار پہلو رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر درشت ہو جا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ تو یہاں پر ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے جہاد کا حکم ہوا ہے، منافقین کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ۔ دونوں ہی طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جہاد کو ہم کہیں تلوار کے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے منافقوں سے جہاد کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، تو یا تو ہم یہ فرض کر لیں کہ استغفر اللہ، جہاد کا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کرنے سے رہ گیا، تو یہ تو تصور نہیں ہے۔ تو بلا شبہ رسول اللہ کو منافقین سے جہاد کا حکم ہوا، اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جہاد کا یہ حکم پورا کیا۔ تو پھر اس کی کیا، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں منافقوں کے خلاف تلوار اٹھانے اور خون وغیرہ کا معاملہ وہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ منافقین یہ ایک اندر کا محاذ ہے، آج اس کو ہم سماجی محاذ کہتے ہیں، جو کہ کافروں کے دین کو، تہذیب کو، ایجنڈا کو مسلمانوں کے اوپر حاوی کروانے کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں نا، ان کا یہ ایک ہراول ہے جو وہ چھوڑا جاتا ہے، ان کا نام منافقین ہوتا ہے۔ تو ان کو بے بس کرنا اپنی عقل سے، اپنی یہ صحابہ نے عقل، ہوشیاری، یہ جس کے کہتے ہیں سماجی مہارتیں، یہ سماجی مہارتوں کو کام میں لاتے ہوئے سنگل آؤٹ کیا ہے، دیوار میں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو منافقین کے ساتھ جو سماجی محاذ اٹھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کافروں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جنگ کی ہے تلواروں اور نیزوں کے ساتھ جو ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کا جہاد، اور یہ باقاعدہ طور پر ہمیں جو ہے ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ملتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، آخر میں وہ ہے کہ اللہ نے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کہ ان کی جنت ہو، اور یہ باقاعدہ بیعت ہیں اللہ کے ہاتھ پر۔ اور یہ جو سودا ان کا ہوا ہے، اس سودے کا ذکر سبحان اللہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، اس سودے کا ذکر انجیل کے اندر بھی موجود ہے، قرآن مجید کا بھی موجود ہے۔ فاستبشروا ببیعکم، اپنے اس سودے کے اوپر ناز کرو، خوشیاں کرو، الذی بایعتم بہ، جو سودا کسی طریقے سے ہو گیا مالک الملک کے ساتھ تمہارا، وذالک هو الفوز المبین۔ لگے ہوئے ہیں اب یہ تائبون العابدون، ان کو ہر دم تم توبہ کے اندر توبہ کرتے، عبادتیں کرتے، حمدیں کرتے اور تسبیحات کرتے، رکوع سجود کرتے، امر معروف نہی عن المنکر کرتے، خدا کی حدوں کی رکھوالی پاسبانی کے لیے لڑتے مرتے جان دیتے۔ وبشر المؤمنین، ایسے ہی مومنوں کو خوشخبریاں دے دو اے نبی۔ تو آخر میں جو ہے وہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار۔ سبحان اللہ، عبادت کیا کیا ہے اس دین کے اندر، کہ اس دین کی نصرت میں ان کو کچھ پیاس پہنچے، ان کو کچھ تھکن ہو، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، کوئی یہ جو ہے مالی دشواری پریشانیاں دین کے اندر ان کو آئیں، ولا یطؤون موطئا، کسی ایسی جگہ یہ قدم دھریں، کسی ایسی جگہ کو روندیں یہ جس سے کافروں کو تکلیف ہے۔ اسے علیہ نے کہا کہ کافر کو، اللہ کے ساتھ جو جنگ کر رہا ہے، اس کافر کو تکلیف دینا بذات خود عبادت ہے انشاءاللہ، اور اسلام کی نصرت ہے۔ یطؤون موطئا یغیظ الکفار، کافروں کو جہاں سے تکلیف ہوتی ہے،
یہ وہاں ان کو تکلیف دے کر آتے ہیں. ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن کا جو بھی نقصان کرے الا کتب لهم به عمل صالح، مگر ضرور بضرور اس کے عوض ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی عمل جو ہے وہ اجر ان کا ضائع نہیں کرتا ایسا محسنین کا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، یہ ان کوئی چھوٹا نفقہ کریں بڑا کریں. ولا يقطعون واديا، کسی وادی میں ان کے گھوڑے دوڑیں. الا كتب لهم، ان کا بدلہ ہو گیا اللہ کے ذمے، لکھا گیا. ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ ان کو اللہ جو ہے وہ پورا بدلہ دے. تو یہاں پر ہم سورۃ توبہ کا یہ بیان جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. وہ بہت کچھ تھا جو جس کو ایلیبوریٹ کرنا شاید باقی تھا، اگر ہمارے پاس مزید وقت. سبحانک اللہم